محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے 43 ایپیسوڈ ہم لگاتار پڑھے، لیکن کچھ سفر کے مصروفیات اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تقریباً ہم 25 دن کا وقفہ لیے ہیں۔ جی ہاں، مختلف سفر تھے اور مختلف کام آ گئے تھے اور طبیعت کی ناسازی بھی رہی، تو 25 دن کا وقفہ لیے ہیں، اور 25 دن کے بعد آج انشاءاللہ تعالی دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب کوشش کرتے ہیں کہ بلا ناغہ ہم اس کو حتی المقدور ہم بلا ناغہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں جہاں سے ہم رکے تھے، آیت نمبر 59، آیت نمبر 59 ہم پڑھے تھے اور وہاں پر رکے تھے، اور آیت نمبر 60 سے آج ہم اپنا مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں کہ پچھلی چند آیتوں سے، یعنی آیت نمبر 59، اس سے پہلے 58، پھر 57، 56، یہ آیات اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر اپنے کیے گئے انعامات کو گنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرما رہا ہے کہ کیسے کیسے انعامات اس نے بنو اسرائیل کو عطا فرمایا، اس کے باوجود ان کی نافرمانی رہی۔ یہ آیات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 60 اور 61 جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 60 اور 61، یہ دو آیتوں میں آخری بیان اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کے اندر اپنے انعامات سے متعلق آخری بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر آگے بتائے گا کہ کیا ان سے بنو اسرائیل سے کیا مطالبات کیے گئے ہیں، جن مطالبات پر وہ عمل نہیں کیے، جو احکام ان کو دیے گئے اور اس پر وہ عمل نہیں کیے، کہ کس طرح سے ان کے نافرمانیاں تھے، کس طرح سے ان کے گناہ تھے، وہ آگے بیان کیا جائے گا۔ ابھی یہ جو آیت نمبر 60 اور 61 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات کا تسلسل جو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، اس کا آخری حصہ بیان فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60 ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، وَإِذ اور جب، یعنی جیسا کہ ہم سابق میں بتاتے آئے ہیں، وَإِذ کا جب معنی ہے تو اور یاد کرو جب۔ استسقاء کہتے ہیں پانی طلب کرنا، استسقاء کہتے ہیں، سقا کہتے ہیں پانی پلانا، پانی دینا، استسقاء پانی مانگنا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا، لِقَوْمِهِ، لام کے لیے، لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے، قومِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میرے قوم کے لیے پانی کا انتظام فرما، پانی عطا کر، فَقُلْنَا تو ہم نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اضرب بعصاک الحجر، ہم نے فرمایا مارو، اضرب، جی اضرب مارو آرڈر ہے، بعصاک بی سے، عصا لکڑی کو کہتے ہیں، لکڑی جو ٹیک کر چلتے ہیں یا بکریوں کو ہانکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لکڑی بہرحال۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ، عصا لکڑی، عصا کا آپ کی لکڑی، بِعَصَاكَ آپ کی لکڑی سے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ پس ہم نے کہا مارو اپنے عصا سے الحجر پتھر کو، الحجر پتھر کو، فانفجرت۔ اب یہ جو الحجر ہے، الحجر کے بارے میں اس کے اوپر جو الف لام ہے، بعض لوگ نے کہا کہ یہ الف لام جنس ہے، اور بعض نے کہا کہ الف لام عہد خارجی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ الف لام عہد خارجی ماننے کی صورت میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روی انہ حجر طوری حملہ معہ، روایت کرتے ہیں وہ حضرت نصفی، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تورات لینے کے لیے، تو طور پر سے واپس آتے وقت وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں اٹھا کر لائے تھے، یعنی یہ نارمل پتھر نہیں تھا،
خاص پتھر تھا، طور پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا کر لائے تھے، اور وہ اسکوائر شیپ میں تھا، چار کونی کہتے ہیں نا، چار کونی، اسکوائر شیپ میں تھا، یعنی اس کے چار الگ الگ رخ تھے، اس پتھر کے چار فیسز تھے۔ کانت تنبع من کل وجہۃ ثلاث اعین لکل سبط، جی تو بہرحال وہ پتھر تھا، اور اس میں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر مارے، جیسا کہ آیا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اس پتھر پر مارو، جب وہ مارے اس پتھر پر تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پس اس میں سے پھوٹ پڑے، پس انفجر، انفجر کہتے ہیں پھوٹنا، انفجار، جی دھماکے کو کہتے ہیں، فَانْفَجَرَتْ دھماکہ ہوا، اس میں پھٹ پڑے، کیا؟ فَانْفَجَرَتْ مؤنث، فَانْفَجَرَ میل کے لیے استعمال ہوگا، فَانْفَجَرَتْ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، من سے، ہو اس میں سے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ پس اس پتھر میں سے پھوٹ پڑے، اثنتا عشرۃ عینا، اثنتا عشر، اثنتا عشر 12، 12 نمبر کو کہتے ہیں، اثنتا عشرۃ عینا، عین کہتے ہیں جھرے کو، چشمے کو، جو زمین میں سے پانی پھوٹتا ہے یا پتھر میں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے، اس کو عین کہتے ہیں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اب یہ جو روایت ہم پڑھے ہیں اس روایت کے مطابق جو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، جو اسکوائر تھا نا، میں کیسے بتاؤں آپ یہاں پر، اب یہ تو ریکٹینگل ہے لیکن مان لیجئے یہ اسکوائر ہے، تو اس طرح سے، یعنی اس طرف سے 3 چشمے، اس طرف سے 3 چشمے، اس طرف سے 3 چشمے، اور اس طرف سے 3، 12 چشمے پھوٹے ہیں، اور ہر رخ پر سے 3 3 3، 3 4 12 ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اور قبائل کتنے تھے؟ بنو اسرائیل کے جو قبائل تھے وہ 12 قبائل تھے، بنو اسرائیل کے قبائل 12 تعداد کی تھی، اور ان کی ٹوٹل تعداد یہاں پر لکھے وَكَانُوا 600 أَلْفٍ وَسَعَةُ الْمَعْسْكَرِ 12 میلاً، فرماتے ہیں کہ 12 میل کا ان کا کیمپس تھا جہاں پر یہ رہتے تھے، 12 میل کا ان کا کیمپس تھا، اور مائل کہتے ہیں نا، مائل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے مائل، 12 میل میں سمجھتا ہوں تقریباً قریب 20 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے، 20 کلومیٹر کا ایریا تھا، اور یہ رہنے والوں کی تعداد تھی 6 لاکھ آدمی، 6 لاکھ آدمی تھے، اور یہ 12 میل کا ایریا تھا، اور اس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے پتھر پر مارے تو اس میں چاروں طرف سے 3 3 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد، تحقیق کے، علم جان لیے، کل اناس ہر آدمی، قد علم کل اناس ہر لوگ، تمام لوگ، اناس ناس لوگ کو کہتے ہیں، اناس اس کی جمع ہے، لوگوں نے، کیوں لوگوں نے استعمال کیا؟ یعنی 12 قبیلے جو تھے وہ مراد ہے کہ سارے کے سارے قبیلے جان لیے، قد علم کل اناس مشربہم، سارے 12 کے 12 قبائل جان لیے کہ ان کو پانی کہاں سے پینا ہے، مشرب کہتے ہیں پنگھٹ، یعنی ان کے پانی کی جگہ کون سی ہے ان کو پتہ چل گیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہوئی کہ جب پانی کی دشواری ہوئی، پانی دور سے لانا تھا، پانی کی قلت ہو رہی تھی، ایک کیا کہتے ہیں عصا مارا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے پہلے دعا کیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ نے ایک عصا پتھر پر مارا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے پھوڑ دیے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، بس کھاؤ اور پیو، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، کل اس کا واحد کل ہے، اشرب اس کا واحد ہے، کلو کھاؤ، اشربوا پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں، ولا تعثوا، ولا اور نہیں، تعثوا، عثا یعثو، جی یہ فساد مچا لیتے پھرنا، گڑبڑ کرتے پھرنا، خرابی پیدا کرتے پھرنا، جی پھر کر خرابی کرنا، ولا تعثوا فی الارض زمین میں، فی الارض، فی میں، الارض زمین، مفسدین، مفسد کہتے ہیں فسادی، اس کی جمع ہے مفسدون اور مفسدین، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر
فساد کرتے مت پھرو۔ عثا یعثو جو ہے خوب فساد کرنے کو بولتے ہیں، بہت بدماشی کرتے ہوئے زمین پر مت پھرو۔ اب جیسا کہ ہم بتائیں کہ الف لام عہد خارجی ماننے کی صورت میں وہ پتھر وہی پتھر ہے جو طور پہ سے موسیٰ علیہ السلام اٹھا کر لائے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ الف لام جنس ہے، یعنی اے موسیٰ کسی بھی پتھر پر مارو۔ یہ شرط نہیں تھی کہ اس پتھر پر مارا جائے، تو کیونکہ وہ طور پہاڑ سے لایا گیا خاص پتھر تھا اس لیے اس میں سے پانی نکلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا کہ اگر وہ پتھر پر مارے، جو اللہ نے حکم دیا بس وہ مارتے، وہ کسی بھی پتھر پر مارتے اور اس سے پانی نکلتا، اور وہ کوئی بھی پتھر تھا، وہ طور سے لایا ہوا خاص پتھر نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی ایک پتھر تھا، پتھروں میں سے ایک پتھر تھا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور اس میں سے یہ فائدہ ہو گیا اور یہ پانی آ گیا سب کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو گیا بنی اسرائیل کے لیے۔ اب حضرت بحر العلوم یہاں پر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، انہوں نے عصا مارا، اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ اب یہ جو افراد انکار کرتے ہیں سائنس کا، کیا کہتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ دراصل سائنس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جو افراد معجزات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں چمتکار نہیں ہو سکتا، ہم یہ چمتکار نہیں مانتے، یہ سائنس کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ کیوں کہ جو بھی چمتکار ہوتا ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بھی چمتکار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ قدرت رکھا ہے کہ وہ عمل کر سکتا ہے، یعنی اگر سائنس ڈیولپ ہوتے جائے، ریسرچ کرتے جائے تو انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے، یعنی یہ لیول بھی آ سکتا ہے، فیوچر کے اندر ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، سائنس اتنا ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ پتھر کے اندر سے پانی نکالنے کا طریقہ نکل جائے گا، طریقہ آ سکتا ہے۔ تو جو حضرات اس کا انکار کرتے وہ سائنس کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ چمتکار کو اور وہ معجزہ کو انکار کرنے کے بجائے اس کے اندر کیا سائنس ہے، کیا علم ہے، اس کو حاصل کر لیں تاکہ انسان کو یہ سہولت بھی فراہم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے 12 چشمے نکلے، کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا، اس کی قرآن میں صراحت نہیں ہے، تو اس کو تلاش کرنے اور اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیا فائدہ ہے، طور سے لایا ہوا پتھر تھا یا ایک عام پتھر تھا، اس طرح کے ایسے بحثیں جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، وہ ایسی بحثوں میں جانا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ اس آیت کریمہ میں بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اوپر یہ بھی انعام کیا۔ پہلے سابقہ آیتوں میں بتایا کہ جب وہ کھانا مانگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام دعا کیے تو ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا گیا۔ سلوہ جیسا کہ ہم بتائے، سلوہ تلا ہوا گوشت تھا، پرندے کا تلا ہوا گوشت تھا، اور من جیسا اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ شہد تھا، یا حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ گوندا ہوا آٹا جیسا مادہ تھا جس سے روٹی بنائی جا سکتی تھی۔ تو بہرحال آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا تھا، آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا تھا۔ پھر پانی انہوں نے مانگا تو پتھر پر اپنی چھڑی مارے اور اپنا عصا مارے اور اس کے پانی کا بھی انتظام ہو گیا، تو اب کھانے کا بھی انتظام ہو گیا اور پانی کا انتظام ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہے وہ یاد دلا رہے۔